بچوں کا پیٹ پالیں گے یا بل جمع کرائیں گے؟ آج کی عوام یہ پریشان ہے. آج کی عوام اس وجہ سے مایوس ہو چکی ہے کہ عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, پیپروں میں حکومت کیا کام کر رہی ہے, کیا کارکردگی کر کے دکھا رہی ہے. اس کو تو روٹی 2 وقت کی چاہیے, اس کو اپنے سہولتیں چاہیے کہ اس کا بجلی کا بل کم آئے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی, کبھی آ کے آپ مجھے فوراً بولنا شروع کر دیں گے آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں حامد میر آج شو میں کہہ رہے تھے, وسیم بدامی کا نام بھی بتا دیتی ہوں, وسیم بدامی کا شو کلک کریں, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. جبکہ وسیم بدامی نے جب حامد میر سے کہا کہ جی آپ کھل کے بولیں, آپ بتائیں, میرا معصومانہ سوال ہے, اس نے کہا آپ کا تو معصومانہ سوال ہے مگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ہی پھنس جاؤں, میں ہی اندر خانے کی بات بتاؤں کہ حکومت کتنی ناکام ہو چکی ہے اس وقت. حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, بالکل ناکام, زیرو پہ ہے حکومت کو دیکھنا ہوگا, حکومت سے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ حامد میر نے کہا, میں نے نہیں کہا. آ کے میرے اوپر ہاتھ چڑھائی کر دے ہر کالر دیکھنے کے بعد اپنے لیڈر کی محبت میں. ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ آ کے فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی صورت بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر مسلم نون لیگ کے کہتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے, بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. کون ان سے بات چیت کر رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ملک کو چلانے کا صرف ایک ہی حال ہے کہ تمام سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور بات چیت کریں, تبھی یہ ملک صحیح سمت کی طرف جائے گا, صحیح حالات ہوں گے ملک کے اندر, ورنہ ادروائز ملک کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے. ملک اسی طرح چلتا رہے گا, اسی طرح پریشانیاں, عوام پریشان رہے گی. مگر عمران خان ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح میں جیل سے باہر نکلوں اور وزیر اعظم بن جاؤں. یہ سب چیزیں ہیں, یہ ساری میں نے اس لیے آپ لوگوں کو آپ سامنے آ کے مینشن کی ہے کہ آپ لوگ ان سب چیزوں کے جوابات دیں اور بتائیں کہ ملک کس طرح صحیح ہوگا, کس طرح بہتر ہوگا, کس طرح حالات بہتری کی طرف جائیں گے. میرے ساتھ یو کے سے بھی ایک کالر ہیں, میرے ساتھ پاکستان زیادی بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں, چودھری صاحب بھی موجود ہیں, اور یہاں پہ میرے ساتھ محمود بھائی اور سیاد صاحب بھی موجود ہیں. جی جناب, جی زیادی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی جی آپ نے حامد میر کے انٹرویو کا حوالہ دیا. جی میں نے اس لیے دے دیا, مگر دینا تو نہیں تھا مجھے, مگر مجھے مجبوری کے تحت دینا پڑا. جی تو دیکھیں, ہم جو بات آپ کہہ رہی ہیں اگر آپ اس کو پیچھے لے جائیں تو ہم ایک عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں جی کہ حل جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے. جی کیونکہ جس کھیل کو سیاست کہتے ہیں یا پارلیمنٹ کہتے ہیں, اس کے کھلاڑی تو سیاستدانی جی ان کو آپس میں اپنے سسٹم کو چلانے کی آزادی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے. جی جی اگر یہ آپس میں نہیں ملیں گے اور کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ در اندازی کرے گا اور آپ کے کھیل کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. جی ابھی بھی وقت ہے کہ سیاستدان تمام ایک جگہ بیٹھ جائیں اور طے کریں کہ ملک کو چلانے کا ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے. جی افواج پاکستان کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت ملک کی حفاظت ہے. عدلیہ کی ذمہ داری جو ہے وہ قانون کی بالادستی برقرار رکھنی. صحافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ملک کے عوام کو حقائق پیش کرنے کی ذمہ داری ہے, نہ کہ اپنی طور پہ من گھڑت اور ٹیبل اسٹوریاں پیش کریں. جی جی تو ہر ادارہ اگر اپنے ڈومین میں رکھ کے کام کرے تو ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب اس اصل کھیل کے کھلاڑی ہی کسی دوسرے کو کہیں کہ تم طاقتور ہو ہم سے زیادہ, جی تم پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور ہو, تو پھر کھیل جو ہوگا نا وہ ڈس بیلنس ہوگا. ابھی بھی وقت ہے کہ جس طریقے سے بزنجو صاحب جو ہیں یا آپ کا ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک تحفظ آئین کی سربراہ جو ہے اچکزئی جی, اور ان کی آپ کی ثناء اللہ کے درمیان جو بات چیت کی خبر آ رہی ہے, تو اس کا دائرہ وسیع کیا جائے اور اس میں تمام جماعتوں کو شریک